بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب مینار، تعارف کتب صحابہ کرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ گوشت خوری، مصنفہ حضرت منشی برکت علی صاحب رضی اللہ عنہ، قسط 39، ابواب سعد حیات۔ اندازاً 1901 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے آپ کی غلامی میں آنے والے حضرت منشی برکت علی صاحب رضی اللہ عنہ کے والد آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ برکت علی صاحب 8 سال کی عمر میں ایک دیہاتی اسکول میں داخل ہوئے۔ ذہین اتنے تھے کہ 5ویں کلاس میں ضلع بھر میں اول آئے۔ سلسلہ تعلیم کے بعد ملازمت میں آ گئے۔ حضرت منشی صاحب رضی اللہ عنہ جب دوران ملازمت شملہ میں قیام پذیر تھے تو سن 1900 کے لگ بھگ آپ کے کانوں میں احمدیت کی باتیں پڑیں۔ آپ کی رہائش ایک ہاسٹل نما مکان میں تھی جس کے ایک کمرے میں 2-3 احمدی بھی رہائش رکھتے تھے۔ اخراجات کی کفایت کی خاطر خرچ مشترک تھا۔ حضرت منشی صاحب کے بقول ایک احمدی احمدیت کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مصداق اس موقع پر احمدیت کا ذکر بھی چھڑ جاتا۔ آپ کو مطالعہ کا شوق تھا، چنانچہ احمدیت کے متعلق بھی کتابیں پڑھنے کا آپ کو موقع میسر آیا۔ مخالفین کے اشتہارات میں دی گئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارات کا جب آپ نے اصل کتب سے موازنہ کیا تو حقیقت آشکار ہو گئی، اور آپ کو حضرت اقدس علیہ السلام سے ایسی عقیدت پیدا ہو گئی کہ 4 آنے ماہوار چندہ دینا بھی شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو خیال آیا کہ اگر یہ سلسلہ سچا ہے تو وہ قلیل رقم جو آپ نے جماعت کو دی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق اس دنیا میں بھی آپ کو بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا۔ لیکن آپ حیران تھے کہ ایسا کیوں کر ہوگا۔ 1901 میں مردم شماری کے زمانہ میں آپ کو اپنے محکمہ کی جانب سے حفظان صحت کے بارے میں کچھ اعداد و شمار اکٹھے کرنے کا کام سونپا گیا، اور آپ کے افسر نے آپ کی محنت اور سلیقہ شعاری سے متاثر ہو کر آپ کو 150 روپے بطور انعام عطا کیے۔ اس ایمان افروز واقعہ کے کچھ عرصہ بعد آپ نے خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ برکت علی، تم ہماری طرف کب آؤ گے؟ آپ نے عرض کی، اب آ ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد 1901 میں ہی آپ کو بیعت کی سعادت بھی حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قلمی اور علمی لحاظ سے بھی حضرت خان صاحب رضی اللہ عنہ کو خدمت سلسلہ کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ نے بعض مبسوط مضامین شائع کروا کے مفت تقسیم فرمائے۔ 1910 بمطابق سن ہجری 1328 میں محمد عبد القادر تائب کے آرمی پریس شملہ میں محمد منظور علی صاحب مینیجر کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اس رسالہ کے 50 سے زائد صفحات ہیں، اور اس کے شروع میں ایک قلمی نوٹ درج ہے کہ یہ رسالہ سیکریٹری انجمن احمدیہ شملہ سے درخواست کرنے پر بقیمت 3 آنا فی کاپی مل سکتا ہے۔ حضرت منشی برکت علی صاحب رضی اللہ عنہ کی تقریر اول جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی حین حیات میں یعنی 8 اکتوبر 1904 میں پڑھی گئی، 16 صفحات پر ممتد ہے، جس میں بعد تشہد و تعوذ قرآن کریم سے گوشت خوری کے متعلق فطری تعلیم کو آسان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے، اور بتایا کہ قرآن کریم کے مطابق گوشت کا کھانا انسانی فطرت میں طبعی طور پر داخل ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں 3 طرح سے ملنا چاہیے: اول نیچر سے، دوم بناوٹ انسانی سے، اور سوم حکم الہی یعنی کتب سماوی سے۔ اس کے بعد صفحات میں نیچر کی دلیل پر مختلف مثالوں سے روشنی ڈالی ہے، پھر انسانی بناوٹ کی دلیل کو کھول کر لکھا ہے، اور صفحہ 9 پر حکم الہی یعنی کتب سماوی کی دلیل کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف مذاہب کی آسمانی کتب سے مثالیں پیش کی ہیں، اور آریہ سماجیوں کو بطور خاص ملزم کرنے کے لیے ان کی اپنی کتب کے معین حوالے بطور نمونہ لائے گئے ہیں۔ نیز بر صغیر کے اطباء یعنی حکمائے ہند کی کتب سے گوشت خوری کے فوائد اور عمدہ نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ نیز بتایا کہ تواریخ سے ثابت ہے کہ اہل ہنود کے بزرگ گوشت کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مصنف نے گوشت خوری پر ہونے والے مختلف اعتراضات کے جوابات کو جگہ دی ہے، مثلاً روح کی جان لینا ظلم ہے، اور یہ کہ ذبح کرنے سے روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسری تقریر 15 اکتوبر 1904 کو پڑھی گئی، جو کتاب کے صفحہ 17 تا 36 پر شائع شدہ ہے۔
اس دوسری تقریر کو فاضل مصنف نے اعتراضات کے جوابات کے لیے مخصوص کرتے ہوئے متفرق اعتراضات کے رد میں کافی و شافی مواد پیش کیا ہے۔ مثلاً کہا گیا کہ گوشت خوری جائز و مناسب خوراک کے دائرہ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر مضر صحت نہ بھی ہو، اس کے کھانے سے طبیعت میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ تقریر سوم جو 22 اکتوبر 1904 کو پڑھی گئی، وہ صفحہ 37 تا 56 پر درج ہے، جس میں بعد بسم اللہ کہا کہ حاضرین جلسہ، میں نے اپنی پہلی تقریر میں مختلف پہلوؤں سے ثابت کر کے کہ گوشت کھانا انسان کے واسطے جائز ہے بیان کیا تھا کہ گوشت کھانا کوئی مذہبی فرض نہیں جس کے ادا نہ کرنے سے گناہ لازم آئے۔ اپنی اس تیسری تقریر میں بھی فاضل مصنف نے متفرق اعتراضات کے جوابات بہم پہنچائے ہیں اور دیگر ماخذوں سے بھی متعلقہ موضوع پر قابل قدر مواد کا اضافہ کر کے اپنے موقف کے حق میں ایک زبردست کتاب مرتب کی ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔